أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ آیات 169 تک کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آیت 59 کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی رحیمیت سے دوری اختیار کی تو قہاریت کی ضد میں آ گئے۔ آیت نمبر 160، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذب قوم لوط المرسلین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 161، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ ترجمہ، جب ان کی برادری کے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 162، انی لکم رسول امین۔ ترجمہ، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ آیت نمبر 163، فاتقوا اللہ واطیعون۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 164، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین پر ہے۔ وہی الہی پیغام جو تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہے، پیغام کی وحدت، پیغام دہندہ کی وحدت کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی رب کی طرف سے آئے ہیں۔ آیت نمبر 165، اتاتون الذکران من العالمین۔ ترجمہ، کیا ساری دنیا میں سے تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ اس آیت کی دو تشریح متصور ہیں۔ نمبر 1، کیا ساری دنیا میں صرف تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو؟ نمبر 2، کیا ساری دنیا کی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو؟ پہلی تشریح پر دوسری آیت موید ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ دوسری تشریح کے لیے اگلی آیت میں تشریح بیان ہوگی۔ آیت نمبر 166، وما تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی بقا کے لیے جو دو صنف مرد و زن خلق فرمائے ہیں، ہم جنس بازی اس غرض خلقت و فطرت مرد و زن کی خلاف ورزی ہے۔ مرد و زن کی خلقت خود گواہ ہے کہ مرد زن کے لیے اور زن مرد کے لیے ہے، اور ان دونوں میں جو کشش ہے اسی میں نوع انسانی کی بقا مضمر ہے۔ ہم جنس بازی فطرت سے بغاوت ہے۔ آیت نمبر 167، قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے اے لوط علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہاں کے باشندے نہ تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے اردن کی اس سرزمین کی طرف آئے تو انہیں اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور اس خلاف فطرت عمل زشت سے روکنے کا حکم ہوا، تو اس قوم نے ان کو اپنے ہاتھ سے ملک بدر کرنے کی دھمکی دی کہ تو ایک اجنبی شخص یہاں آ کر ہمیں اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے روکنے والا کون ہے؟
آیت نمبر 168 قال انی لعملکم من القالین، ترجمہ لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں۔ قلی شدت البغض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے قالین ہے۔ ملک سے اخراج کی دھمکی کو اعتراف میں نہیں لاتے بلکہ اپنے نفرت کا برملا اظہار فرماتے ہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ منکرات کو اگر عملاً روکنا ممکن نہ ہو تو قلباً اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 169 رب نجنی واہلی مما یعملون، ترجمہ میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کردار سے نجات عطا فرما، کیونکہ پوری آبادی میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی شخص دار ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا سورہ زاریات جو 51 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں خداوند عالم نے وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ ہمارے لیے پروردگار عالم نے پانی کو مسخر کیا، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اشارہ ملتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر فرمایا۔ سورہ نحل قرآن مجید 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ وہی خدا ہے جس نے دریا و سمندر کو مسخر کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ ہی گٹھلی اور دانے کو شرافتہ فرماتا ہے۔ سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی۔ اسی طرح ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم جو قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے بھیج دیا کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے۔ اسی طرح سورج و چاند بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات دن اور سورج و چاند بھی ہیں۔ اسی طرح آسمانوں کی تخلیق بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ سورہ مبارک جاسیہ جو قرآن مجید کا 45 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً آسمانوں و زمین میں ایمانداروں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے صانع عالم کا اس بات ارادوں اور ہمتوں سے ٹوٹنے سے متعلق رکھا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دیے جانے سے جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں کوئی عزم کر لیتا ہوں تو قضا میرے اس عزم کی مخالفت کر دیتی ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تدبیروں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور جو خلق فرمائے ہیں وہ بھی معرفت رکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے لیے کوئی چیز مبہم ہو، لیکن 7 چیزیں ان پر کبھی مبہم نہیں ہو سکتی، اس بات کی معرفت کو ان کا، اور وہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ ان کا خالق اور رازق اللہ ہے۔
اسی طرح لوگوں کے انکار کرنے کی وجہ سورہ روم وہ جو قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا رب العزت نے ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بما يستهزئون، پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ اب خلق کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خلق دین کا ظرف ہے، اور حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے معزز افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے برے اخلاق نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ذلیل افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے نیک اخلاق نے معزز بنا دیا۔ خدا ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔